العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا لا إيمان لمن لا محبة له أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی لا اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی باہم کے خاطر عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ذویل کرام سادات کرام علماء اعظام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائی سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما سبحان اللہ. آبو دل اخلیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر بابا سے بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تعالی علیک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرمان نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں جان مراد کانے تمنا کہوں تجھے اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اور کہہ لے اس سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس آیے کریمہ اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر کم و بیش 250 کروڑ کلمہ پڑھنے والی مخلوق بستی ہے۔ 250 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے جو حالات اس وقت ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہر آنے والا دن جو مسلمانوں کے لیے زوال اور پستی کا دن ثابت ہو رہا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں سے کوئی چیز کھو گئی ہے، مسلمانوں سے کوئی چیز چھوٹ رہی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان وہ ہے کہ اگر 1000 کے مقابلے میں 313 ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت 313 کو عطا فرماتا ہے، 1000 کافروں کو نہیں۔ مسلمان اگر ایک طرف 8 سے 900 کی تعداد میں ہو اور دوسری طرف کافر 3000 کی تعداد میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 800-900 کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، 3000 کافروں کو نہیں۔ آج کیا بات ہے کہ مسلمان کل مٹھی بھر تھے اور پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اقبال نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت شان سے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان جہاں گیا فاتح بن کر گیا، مسلمان جہاں گیا کامیاب بن کر گیا، مسلمان جہاں گیا لوگوں نے اپنی پلکیں اس کے قدموں میں بچھا دی، اس کے قدموں میں اپنا سب کچھ اظہار کر دیا۔ مسلمان جہاں گیا لوگوں سے خراج وصول کرتا گیا۔ لیکن آج کیا بات ہے، کل تعداد میں کم تھا مسلمان اور دنیا پر حکومت کرتا تھا، اور آج مسلمان 250 کروڑ کی تعداد میں ہے، لیکن مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، مسلمانوں کے بچے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر لوجوں میں سب سے زیادہ کسی کی بیٹیاں فروخت ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آبرو کا سودا سب سے زیادہ کسی کا کیا جا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیوں کا کیا جا رہا ہے۔ قوم مسلم کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مسلمان مرتا ہے تو مسلمان کو بہت سارے مقامات پر نہ کفن نصیب ہے، نہ دفن ہونے کے لیے قبر نصیب ہے۔ بے گول و کفن یہ لاشیں آخر کیا بتانا چاہتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو اگر آپ تجزیہ کریں واقعی طور پر حقیقت کے ساتھ تو کل مسلمان کے پاس جتنا ایجوکیشن تھا اس سے زیادہ ایجوکیشن آج مسلمان کے پاس ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نمازیوں کی تعداد ہمارے پاس نہیں، تو اگر ایک اندازے کے مطابق آپ تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کل مسلمانوں کی مسجدیں سینکڑوں کی تعداد میں تھی، آج مسلمانوں کی مسجدیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ آخر نمازی ہے تبھی تو مسجدیں ہیں، ورنہ مسلمان اگر نماز نہ پڑھتا تو مسجدیں پھر کیوں تعمیر ہوتی؟ یہ اور بات ہے، کبھی تعداد کم ہو جاتی ہے کبھی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں نے نمازوں کو ترجیح دینا شروع کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ حرم کی آبادی کا جہاں تک معاملہ ہے، پہلے مسلمان سال میں ایک مرتبہ جاتا تھا کہ حج کے موقع پر یا رمضان شریف کے موقع پر، اور پھر اس کے علاوہ حرم خالی خالی نظر آتا تھا، لیکن آج تو ہر دن حرم بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے داڑھی رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مسلمان کے پاس دولت بھی خوب آئی ہے۔ لیکن پھر کیا بات ہے، جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، روزے داروں کی تعداد بڑھ گئی، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، قاری قرآن کی تعداد بڑھ گئی، پھر بھی
مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان مصیبت زدہ کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا آج سے 100 سال پہلے کسی نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ سیریا کی یہ حالات ہوں گے؟ کسی نے یہ اندازہ لگایا تھا یمن کے یہ حالات ہوں گے؟ کسی نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ دنیا کے اندر مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترس جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی تمہید کو طویل نہ کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جب نمازی بڑھ گئے، روزے دار بڑھ گئے، حاجی بڑھ گئے، اور عبادت گزار بڑھ گئے، اور دولت مند بڑھ گئے، ایجوکیٹڈ لوگ بڑھ گئے، پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس سے جو ہے وہ ختم ہو گئی یا کھو گئی؟ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ محسوس کریں گے آپ، جو ہمارا اصل سرمایہ تھا، جو ہماری اصل طاقت تھی، جو ہماری اصل قوت تھی، جسے محبت رسول کہتے ہیں، جسے عشق رسول کہتے ہیں، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دل سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، مسلمان ہر کام کر لے، اگر اس کے دل میں عشق رسول ایسا نہیں ہے جیسے عشق رسول اور محبت رسول کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، ایمان محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک محبت نہ ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا۔ اور آج ایمان جو کمزور ہو رہا ہے، عشق رسول کم ہونے کی وجہ سے، محبت رسول کم ہونے کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے، محبت نہ کرے اور پھر وہ مسلمان ہو، یا لوگ حضور سے محبت نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں کرتے ہیں، لیکن جیسے کرنا چاہیے ویسی محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب سے جیسا عشق کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ ساری دنیا پر ہم اتنے سارے عنوانات پہ محنت کر رہے ہیں، اگر ایک عنوان پر سب مل کر محنت کر لیں، پوری دنیا کو عاشق رسول بنا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت جس عنوان پر کی ہے وہ محبت رسول ہے، وہ عشق رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جب تک تمہارے دل میں اپنی جان سے زیادہ مجھ محمد سے محبت پیدا نہ ہو اس وقت تک تم کامل مومن ہو نہیں سکتے۔ آج بزدلی کیوں ہے؟ آج دین سے دوری کیوں ہے؟ آج بے قراری کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور سے جیسی محبت ہونی چاہیے تھی ویسی محبت نہیں۔ اور محبت ڈیپینڈ کرتی ہے اطاعت پر۔ جو حضور سے جتنا عشق کرے گا وہ حضور کا اتنا موتی اور فرما بردار ہوگا۔ ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن کتنی حد تک کسی ناخواں سے نعت سن کر اس کو کچھ روپے نکال کے نذرانہ پیش کر دیا، کتنی حد تک ہم عاشق رسول تو ہیں، کتنی حد تک کہ اگر حضور کے گھرانے کا کوئی فرد آ گیا تو اس کے ہاتھ چوم لیے، اس کتنی حد تک۔ لیکن اصل عشق رسول ان چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ تو علامتیں ہیں۔ حقیقت میں عشق مصطفیٰ اس کا نام ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے حکم عطا فرمایا، ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائیں۔ دیکھو عاشقوں کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر حضور کا خطبہ جاری ہے۔ دوران خطبہ صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر جگہ تنگ ہو گئی ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب کا خطبہ وہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ ایسے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا، جو جہاں جس حالت میں ہے وہ وہیں پر بیٹھ
जाए, बस इतना सुनना था कि सहाबा उसी हालत में बैठने लगे। एक सहाबी मस्जिद के अंदर मौजूद न थे, वो लकड़ियों का गट्ठा सर पे लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के वाज में, हुजूर के खुतबे में वो शरीक न थे। मस्जिद नबी के करीब से वो लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे लेकर जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी मनमोहनी आवाज, दिलरुबा आवाज उनके कानों में पहुंचती है। वो लकड़ी का गट्ठा लेकर उसी रास्ते में बैठ जाते हैं। महफिल खत्म हो गई है। उसके बाद कोई जाने वाला जाता है और कहता है, अरे अल्लाह के बंदे, यहाँ रास्ते के अंदर लकड़ी का गट्ठा लेकर के क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो जहाँ जिस हालत में है उसी हालत में वहीं पे बैठ जाए। जब हुजूर का फरमान मेरी कानों से टकराया, उस वक्त मेरे सर पे लकड़ी का गट्ठा था और मैं रास्ते में था। हुजूर ने फरमाया, जो जहाँ जिस हालत में है वहीं पर बैठ जाए। मैं यहाँ पर बैठ गया। उस दूसरे सहाबी ने कहा, मगर ये फरमान तुम्हारे लिए तो ना था, जो लोग मस्जिद के अंदर थे उनके लिए था। उन्होंने कहा, रसूल पाक ने, मेरे महबूब ने ये नहीं कहा था कि फरमान किसके लिए है। हुजूर का फरमान मेरे कानों में आ गया, मेरे इश्क ने गवाह किया कि गवाही में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के फरमान पे अमल करने का जज्बा इस तरह न था। उस वक्त तक कोई आशिक़ रसूल कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। हालांकि वाक़अतन ये बात उनके लिए न थी, वो तो लकड़ी का गट्ठा लेकर के जा रहे थे। आज हम भी इश्क रसूल के दावेदार हैं, लेकिन इतनी हद तक कि हम ज़बान से ऐलान करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आशिकों की तबीयत क्या होती है, आशिकों का मिजाज क्या होता है, आशिकों का अंदाज क्या होता है। आज इश्क रसूल का दावा भी है, मोहब्बत रसूल का दावा भी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है, तो हमारी तवज्जो ही हुजूर की तरफ नहीं होती। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस अंदाज से लेते हैं जैसे वो माअज़ल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जैसे अपने किसी क्लास फेलो का नाम ले रहे हैं या अपने किसी दोस्त का नाम ले रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत को आज लोगों के दिल के अंदर जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। जब इश्क आता है, जब मोहब्बत आती है, तो फिर ताज़ीम भी दिल के अंदर पैदा होती है, एहतराम भी पैदा होता है। आज छोटे छोटे बच्चे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर एतराज़ करते हैं। वो नौजवान जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का इनकार कर रहे हैं। हर कलमा पढ़ते हैं, लोग कहते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं, पहले हम बादशाह थे, अब हमारे हाथों में भीख के कटोरे क्यों हैं। हम कहते हैं, आप बादशाह कब तक थे, आप बादशाह कब तक थे, ये तो अंदाजा करो। कौन सी चीज ने आपको ताजदार बना रखा था। बड़ा मशहूर सा वाक़या है, तारीख में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिस पर तारीख नाश करती है। उस बादशाह का नाम महमूद गज़नवी है। महमूद और अयाज की तारीख और दास्तान कौन नहीं जानता। महमूद के गुलाम थे अयाज, और अयाज बाद में आज़ाद किए गए और फिर वजीर बना दिए गए। अयाज के घर में एक बेटा था, वो बेटा अयाज ने महमूद की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। महमूद और अयाज की इतनी मोहब्बत और इतना प्यार था कि महमूद अयाज के बगैर नहीं। महमूद के लिए उसने हम्माम के अंदर गुस्ल का पानी रखा और जरूरत का सामान रखा और वो निकल गया। अंदर से महमूद ने आवाज लगाई, ओ अयाज के बेटे, तूने तौलिया नहीं रखा। अंदर से आवाज लगाई, अयाज के बेटे, तूने तौलिया क्यों नहीं रखा। अयाज के कानों के अंदर जब ये आवाज आई कि आज बादशाह ने मेरे बेटे को उसके नाम से नहीं पुकारा, बल्कि अयाज का बेटा कह के पुकारा, और नाम से न पुकारना ये नाराजगी की अलामत है। जब कोई किसी को नाम से नहीं पुकारता, एक दौर था, एक उर्फ था, जब कोई किसी को नाम से नहीं पुकारता था बल्कि किसी दूसरे अंदाज से पुकारता था तो समझा जाता था नाम नहीं लेता, इसलिए कोई नाराज तो नहीं।
بلکہ اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی آتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اما جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. اما عائشہ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ رب محمد کی قسم، رب محمد نے ایسا فرمایا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کہا. لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو پھر یوں کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم نے یہ کہا، رب ابراہیم نے وہ کہا، رب ابراہیم نے ایسا کیا. جب تو ابراہیم کہنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تو ناراض چل رہی ہے، اور جب تو محمد کہتی ہے سمجھتا ہوں کہ آج تو مجھ سے بہت خوش ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یہ تو حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی تھی. حضور علیہ السلام نے اپنے اور ان کی زوجہ کے درمیان جو محبت ہے اس کا اظہار فرمایا. ورنہ اما عائشہ صدیقہ حضور سے کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر، یہ حضور کی ازدواجی زندگی کی وہ ساری بہاریں ہیں جس کے لیے طویل وقت چاہیے. تو جو جس کا نام نہ لے ایک اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ ناراض ہے. محمود نے جب کہا او ایاس کے بیٹے تو نے میرے لیے تولیہ نہیں رکھا تو ایاس کے قدم رک گئے. کئی بادشاہ میرے بیٹے سے ناراض تو نہیں، اور بادشاہ لوگ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی جان سلامت نہیں رہتی بلکہ اس کے تن سے اس کا سر جدا کر دیا جاتا ہے. ایاز رک کر کے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی بادشاہ باہر نکلے، بادشاہ کے باہر نکلنے کے بعد ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان بخشی ہو ایک سوال کر سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا ایاز تمہیں کیا رکاوٹ ہے، بالکل کر سکتے ہو. تو اس وقت ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آج آپ نے غلام زادے کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا کہ او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا، کیا آپ میرے بیٹے سے ناراض ہیں؟ فوراً سلطان کے تیور بدل گئے، انداز میں تبدیلی پیدا ہو گئی. سلطان کہنے لگے ایاز تیرے بیٹے کا نام کیا ہے تو جانتا ہے نا؟ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد. اور میں حمام کے اندر بے وضو تھا. ارے بے وضو میں نام محمد کیسے لے سکتا تھا؟ اس لیے کہ تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے محمد تو آمنہ کے لال کا نام ہے، میرے آقا کریم کا نام ہے. اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. میں بے وضو نام محمد کیسے لیتا؟ اللہ اکبر. مسلمان جب تک اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتا تھا کہ بے وضو بھی وہ نام محمد نہیں لیتا تھا، اس وقت تک خدا نے اس کو تاجدار اور بادشاہ بنا کر کے رکھا تھا. اور جب سے مسلمان نے نبی کے علم پر گفتگو کرنا شروع کر دیا، نبی کے حاضر و ناظر ہونے تو اس کو اعتراض ہو گیا. پاک کے لیے تو کھڑے ہو سکتا ہے، رسول پاک کے لیے کھڑے ہونے پر اس کو اعتراض ہے. اس وقت سے مسلمانوں کو زبان آ گیا. ارے مسلمانوں کا بچہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں کیسے سرشار. حجت الاسلام امام غزالی کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا. اپنے وقت کے مجدد ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفے کو کلمہ پڑھانے والے ہیں. مدرسے میں داخل کیے گئے. مدرسے میں داخل ہونے کو چند ہی دن گزرے تھے. استاد نے کہا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ نام غزالی کی نام نہیں ہوتا، تیرا نام بتا، کیا ہے نام تیرا؟ غزالی چپ رہے. چھوٹے سے 4 سال کے 4.5 سال کے بچے تھے. پھر کہا غزالی تیرا نام بتا، پھر چپ رہے. پھر کہا تیرا نام بتا، نہیں بتایا نام. استاد کو غصہ آیا کہ میرے ساتھ ضد کر رہا ہے. اگر میں سبق پوچھتا تو سبق بچے کو یاد بھی رہتا، کبھی بھول بھی جاتا، لیکن کوئی اپنا نام تھوڑی بھولتا. ضدی ہے. اٹھایا ڈنڈا، پٹائی کی، مار دیا. جب مار دیا اور پھر دوسرے کام میں مصروف ہو گئے تو امام غزالی جو 4.5 سال کے بچے تھے باہر گئے، وضو کر کے آئے اور اس کے بعد استاد سے کہا استاد میرا نام محمد ہے. استاد میرا نام محمد ہے. استاد نے کہا بیٹے اگر پہلے بتا دیتا تو اتنا مار تو نہیں کھاتا. غزالی نے کہا میری ماں نے مجھے سکھایا کہ بیٹے نام محمد کبھی بے وضو مت لینا. میرا وضو نہیں تھا اس لیے نام محمد بے وضو لے نہیں سکتا تھا، اور وضو نہیں ہے یہ بات کہنا استاد کے ادب کے خلاف تھا، اس لیے بے وضو میں ہوں
یہ بات استاد کو کہنا استاد کی تعظیم کے خلاف تھا. میں نے اپنے آپ کو بے وضو ہونا اس وقت ظاہر نہیں کیا اور بے وضو نام محمد لینا بھی اپنے لیے گوارا نہ کیا. 4-4.5 سال کے بچوں کا عشق رسول یہ تھا, محبت رسول یہ تھی. جب تک ہم تاجدار تھے, جب تک ہم نوازے گئے تھے, حاکم تھے, لیکن آج کیا کیفیت ہے؟ پھر سے وہ محبت رسول. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ انسان نہیں خاک کا ڈھیر ہے, بلکہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. اگر انسان میں محبت رسول نہ ہو تو پھر وہ خاک کے تودے سے بڑھ کر کے کچھ اور نہیں ہے. اور اگر اس میں محبت رسول اور عشق رسول پیدا ہو جائے پھر اس کا دل خدا کا عرش بن جاتا ہے, بلکہ بعض مرتبہ اللہ کے عرش سے افضل ہو جاتا ہے. کہ آپ کو نہیں پتا سیدنا صدیق اکبر کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے جیسی ہے. اور آقا فرماتے ہیں ابو بکر کو یہ مرتبہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ میری محبت کی وجہ سے. سبحان اللہ. عرش نقطے کی حیثیت اختیار کر رہا ہے صدیق اکبر کے دل کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے عشق نے اس منزل پر پہنچا دیا ہے. اور وہ کیسے عاشق تھے؟ سب سے اخیر میں صدیق اکبر اپنے گھر جاتے تھے حضور کو ان کے گھر پہنچا کر, سب سے اخیر میں گھر جاتے تھے حضور کو گھر پہنچا کر, لیکن خود کے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا تھا تو پھر فوراً باہر نکل جاتے اور حضور کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتے اور اپنا یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے, کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے. کسی کی رات مصلے پر گزرتی ہے, کسی کی رات بستر پر گزرتی ہے. ابو بکر اس خوش نصیب کا نام ہے جس کی راہ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے. کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے اللہ کے حبیب اپنے گھر کے دروازے سے پردہ ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر دروازے پہ پڑا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر میرا گھر میں دل نہیں لگتا تو سوچتا آپ میں صحیح آپ کی چوکھٹ ہی مجھے تسلی دیتی رہے. سبحان اللہ. صبح ہو سب سے پہلے میں کسی کا چہرہ دیکھوں تو چہرے مصطفیٰ دیکھوں, سبحان اللہ. سب سے پہلے کسی کو دیکھے تو ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دل میں موجود تھا, لیکن آج محبت کی وہ چاشنی دلوں سے نکل گئی. وہ رسول جو ہمیں کبھی نہ بھولے, آج گناہوں میں ہم اس رسول کو بھول گئے. ہمیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ تھوڑی دیر ہم سوچے تو صحیح. پیدا ہوئے تو حضور نے ہمیں یاد کیا, ساری زندگی یاد کیا, حتیٰ کہ جب قبر انور میں حضور کو رکھا گیا تو بھی حضور ہمیں یاد کرتے تھے. مولائے کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو قبر انور میں رکھ دیا تو میرے دل نے چاہا کہ اب یہ چہرہ کبھی دوبارہ پھر نظر نہیں آئے گا, ایک مرتبہ اپنے آقا کا چہرہ تو دیکھ لوں. حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا آخری مرتبہ تو حضور علیہ السلام کے لب ہی رہے, حضور کے لبوں کو جنبش دی. یہ روایت کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے. محقق علی الاطلاق جن کو کہا جاتا ہے بر صغیر میں علم حدیث کو عام کرنے والی ذات, جس کا احسان ہے اکھنڈ بھارت کے مسلمانوں پر علم حدیث, جس نے خیرات کے طور پہ لوگوں کو بانٹی ہے, وہ عاشق مدینہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے حضور کے لبوں پر جب جنبش دیکھی ہونٹوں کو ہلتا دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا آخری مرتبہ حضور ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں, ذرا کان لگا کے سن تو لوں تاکہ حضور کے فرمان پہ عمل کر سکوں. مولائے کائنات کہتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کے لبہائے اقدس پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے ہی اٹھوں گا.
آقا فرماتے میں رب حبلی امتی کہتے ہوئے ہی قیامت کے دن اٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی قبر میں، اس وقت بھی قبر میں حضور کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حضور اس وقت قبر میں کیا کر رہے ہیں، قبر میں رکھا گیا تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، اور اٹھیں گے تو رب حبلی امتی کہتے میں اٹھیں گے. تو اگر اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں پوچھا جائے تو پورے یقین سے کہا جا سکتا کہ اس وقت بھی حضور رب حبلی امتی ہی کہہ رہے ہیں. اللہ کے حبیب اس وقت بھی رب حبلی امتی ہی کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب تمہارے کان بجا کرے کان، اس وقت تم حضور پہ درود پڑھا کرو. جب تمہارے کان بجے تو اس وقت حضور پہ درود پڑھا. کان بجنے کا مطلب کیا ہے؟ کان بجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں تو ایسا لگتا ہے پیچھے سے کسی نے آواز دی. ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا. تو کوئی کیا کہتا ہے جنات کی آواز ہے، بھوت کی آواز ہے، شیطان کی آواز ہے، چڑیل کی آواز ہے. ہر بندہ الگ الگ اس پہ قیاس آرائیاں کرتا رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں جب مومن کے کان بجتے ہیں، اللہ کے رسول نے خود فرمایا جب تمہارے کان بجا کرے تو مجھ پہ درود پڑھا کرو. اس حدیث پاک کے حوالے سے بہت تحقیق کی گئی کہ آخر کان بجنے پہ درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. تو امام اہل سنت نے اس سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ کان بجے تو درود اس لیے پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آج بھی اپنی قبر انور میں دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. تو اللہ جب کسی اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے، تو جب اللہ اپنے کسی بندے پہ کرم فرماتا ہے تو حضور کی وہ آواز جو قبر سے اٹھ کر عرش کی طرف جاتی ہے، تو کبھی کبھی وہ حضور کی آواز اللہ اپنے مومن بندوں کو سنا دیتا ہے. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے ہیں، وہ کان نہیں بجتے بلکہ ہمارے کان اللہ کے رسول کی آواز کو سنا کرتے ہیں. اسی لیے حکم ہے جب کان بجے تو وہ کسی جنات کی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی آواز ہے. اس وقت تم درود پڑھا کرو کہ تم نے حضور کی وہ آواز سن لی ہے جو حضور رب حبلی امتی فرما رہے ہیں. قبر انور میں حضور آج بھی رب حبلی امتی کہیں. اور امتی کا کیا حال ہے؟ امتی یا رسول اللہ نہ کہیں، حضور رب حبلی امتی کہ امتی یا رسول اللہ نہ کہیں. حضور امت کو یاد کرے، امتی گاؤں کی دہلیز پر حضور کو بھول جائے، فلموں کے اندر حضور کو بھول جائے، دولت کی محبت میں حضور کو بھول جائے. کبھی ہم نے اندازہ کیا، احساس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی، حضور نے ہم سے کتنا عشق کیا. ماؤں کی محبتیں جہاں مان پڑ جائے وہاں حضور کی محبتیں کام آتی ہیں. صاحب معارج نے ایک حدیث کو لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ملکہ فردوس ولی عالمہ غیر معلمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آئی اور آقا کریم سے پوچھا یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. سرکار فرماتے کہو کیا بات ہے. آقا سے عرض کیا آقا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت ساری باتیں کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، لیکن اللہ نے کیا باتیں کی وہ کسی کو نہیں بتایا اور آپ نے بھی نہیں بتایا. اور آپ کہتے وہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے. ابا جان مجھے کچھ تو بتائیں کہ آپ نے اللہ سے کیا باتیں کی. سرکار نے فرمایا بیٹی اگر تیرے سوا کوئی اور پوچھتا تو شاید اس کو نہ بتایا جاتا. میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں گیا تو اللہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کی. سرکار فرماتے ہیں جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے اپنے قرب کی سعادت بخشی اور پھر میرے رب نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی. 70,000 مرتبہ اللہ نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو. تو کہنے لگی بابا آپ نے کیا کیا مانگا. آقا فرماتے ہیں بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتی ہو تو میں ایک ہی جواب دیتا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. سنی مسلمانوں تھوڑا غور تو کرو، اللہ کو دیکھ کر
امت کو یاد کیا، اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کو دیکھ کر امت کو، کون سی امت کو؟ جو شراب کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، جو سود کھا رہی ہے، سود حلق کے نیچے اتار رہی ہے، پیٹ کے اندر آگ جہنم کی بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ یہ سب مسلمان جانتے ہیں، ہر مسلمان کو پتہ ہے سود حرام، ہر مسلمان کو پتہ ہے داڑھی منڈانا حرام، ہر مسلمان کو پتہ ہے کسی کا دل دکھانا حرام، ہر مسلمان کو پتہ ہے گناہ کرنا ناجائز ہے اور منع کیا گیا ہے۔ کس مسلمان کو پتہ نہیں کہ گناہ منع ہے؟ اسی لیے تو سب کو پتہ ہے نا کہ گناہ منع ہے، اسی لیے تو گناہ چھپ کے کرتے ہیں۔ اگر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گناہ منع ہے تو یہ گناہ چھپ کے کیوں کرتے؟ گناہ چھپ کے کر رہے ہیں، اس کا مطلب معلوم ہے کہ گناہ منع ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اللہ کو دیکھ کر امت کو یاد کیا، کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کو تھوڑا سمجھنا ہے تو ذرا اس طرف آئیے۔ طور پر جناب کلیم نے اللہ سے کہا رب ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے منع فرمایا، پھر کہا، پھر منع کیا، پھر کہا، آخر کار اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پہاڑ پہ نظر کرو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہا تو تم دیکھو گے۔ لیکن اللہ نے اپنی ذات کی نہیں بلکہ اپنی صفات کی تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے کی۔ کتنے پردوں؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے صفات کی تجلی۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ ایک ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، ایک انسان ہے، انسان ذات ہے، وہ کالا ہے، کالا ہونا اس کی صفت ہے، وہ موٹا ہے، موٹا ہونا اس کی صفت ہے، اس کی ذات نہیں ہے۔ یعنی وہ بندہ موٹا ہے، کبھی دبلا بھی ہو سکتا ہے نا انسان، کالا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے نا انسان، یہ اس کی صفت ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہونا پانی کی صفت ہے، اور پانی اس کی ذات ہے۔ تو اللہ رب اب یہاں پر اس کو قیاس نہیں کرے، مخلوق کو خالق پر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہا اللہ نے اپنی صفات کی تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے کی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم صفات کی تجلی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ خدا کی صفت کی تجلی اتنی خوبصورت تھی کہ حضرت موسیٰ تاب نہ لا سکے، اپنے آپ کو بھول گئے حضرت موسیٰ اور بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، تمہیں مبارک مبارک مبارک، موسیٰ تو صفات کی تجلی کے حسن میں 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھ کر خود کو بھول جاتے ہیں۔ میرا نبی صفات کو نہیں بلکہ خدا کی ذات کو بے پردہ، وہ بھی اتنے قریب سے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جہاں حدیں ٹوٹ گئی، جہاں حدیں ختم ہو گئی، جہاں دور اور قریب کے فاصلے ختم ہو گئے، چل گئے باطن میں گمنے، چل گئے باطن میں گمنے، چل گئے ظاہر گیا، بندہ ملنے کو قدیرے، بندہ ملنے کو قریبے، حضرت قادر گیا نمائے باطن میں ملنے، چل گئے ظاہر گیا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور نے اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا کہ ساری قربتیں ختم ہو گئی، ساری دوریاں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، حضور اتنے قریب سے اللہ کو دیکھ کر بھی امتیوں کو نہیں بھولے۔ حضرت موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور حضور امت کو نہیں بھولے۔ کیا پتا چلا؟ خدا کی صفات کی انوار کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور حضور اللہ کی ذات کو دیکھ کر امت کو یاد کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ سے جتنی محبت کرتا ہے حضور اس سے زیادہ محبت اپنی امت سے کرتے ہیں۔ انسان اپنی جان سے جتنی محبت کرتا ہے حضور اس سے زیادہ محبت اپنی امت سے کرتے ہیں۔ خدا کو دیکھ کر وہ ہمیں نہیں بھولے، کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ وہ نبی خدا کو دیکھ کر ہم کو نہ بھولے اور ہم گناہوں کی محبت میں اپنے نبی کو بھول گئے۔ کس عشق رسول کی ہم بات کرتے ہیں، کس محبت رسول کی ہم بات کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو کام
गुनाहों में अपने नबी को भूल जाए, वो कौम इज्जत के साथ जमीन पे कैसे जी सकती है? वो कौम शान और शौकत के साथ जमीन पे कैसे जी सकती है? और उसके बाद दावा है आशिक रसूल का, अरे आशिक तो वो है जिनको पुकारा गया तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके हाजिर हो गई। पहली रात का दूल्हा आपने उलमा से बार बार सुना होगा, मैं उसकी तकरार नहीं करना चाहता, सिर्फ इशारा देना चाहता हूं। आप जानते हैं ना, एक ऐसा भी बंदा है कि जिसका निकाह खुद हुजूर ने पढ़ाया है। शादी की पहली रात वो अपनी बीवी के साथ गुजार रहा है, ऐसे में किसी ने हुजूर को इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, ओहद के मैदान में दुश्मन आकर के खड़े हो गए, हमें भी चलना होगा। सरकार ने कहा जाओ ऐलान कर दो सोने वालों से नींद छोड़ दे और जान की कुर्बानी देने के लिए आ जाए। मुसल्ले पे आंसू बहाने वालों से कहे मुसल्ला समेट ले और जान की कुर्बानी देने के लिए आ जाए। बिलाल अर्शी निकले अपनी लुकनत वाली आवाज से आवाज लगाने लगे, सोने वालों उठो हुजूर बुलाते, जान की नजर लेकर इबादत करने वाले मुसल्ला समेट दो, हुजूर बुलाते। आप सजदे का वक्त नहीं बल्कि सर कटाने का वक्त आ गया, हुजूर बुलाते हैं। उस वक्त क्या हुआ, सोने वाले उठ गए, रोने वालों ने मुसल्ला समेट लिया, तस्बीह करने वालों ने अपनी जबान को रोक लिया, उठ करके खड़े हो गए। उस वक्त ऐसा भी तो मंजर था कि एक बंदा शबे अरूसी अपनी बीवी के साथ हुजरे अरूसी में गुजार रहा था, फौरन हटा बीवी से और वो जवान बीवी से हट करके कपड़े पहनने लगा। पीछे से बीवी ने दामन पकड़ के कहा, मेरे सरताज कोई गलती हो गई है, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मेरी मोहब्बतों की दीवार में रुकावट न बनना, हम वो लोग हैं इश्क की राह में जब कोई चीज दीवार बनती है तो उसे तोड़ दिया करते हैं। उस लड़की ने कहा, क्या मतलब, मुझसे बड़ा भी कोई महबूब है? कहा हाँ, तुझसे बड़ा भी महबूब है, जिसके सदके में तू मिली सब कुछ मिला। आमिना का लाल है, वो कोई मामूली लड़की न थी, उसकी परवरिश मगरबी तहजीब के साए में न हुई थी, उसकी परवरिश जो है वो नाविलों और सीरियलों के साए में न हुई थी, उसकी परवरिश तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात की रोशनी में हुई थी। उस लड़की ने कहा, अगर आमिना के लाल ने तुम्हें बुलाया है तो बस इतना कहती हूँ कि जल्दी करो, देर मत करो, लेकिन इस जल्दी में थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, हाथ बढ़ा करके वादा कर लो कि जाओ जाओ, अगर तुम वापस लौटोगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी और मर जाओगे तो शहीद की बेवा कहलाऊंगी, लेकिन जाते हुए बस इतना वादा कर लो, अगर शहीद हो गए तो जन्नत में अकेले मत जाना, मुझे भी साथ लेकर के जाना, इतना वादा कर लो। और उस जवान ने गुस्ल करने की ताखीर भी गवारा नहीं की और वो निकल पड़ा उसी हालत के अंदर और फिर शहीद भी हो गया। और जब लाशें जमा की गई है तो उस वक्त क्या देखा गया कि उस शहीद की के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो फरमाया कि शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, इसको कैसे गुस्ल दे दिया गया? आका ने फरमाया, इसको गुस्ल इंसानों ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने दिया है। आका क्यों दिया है? मेरे करीब आका ने गैर नबी ने फरमाया कि ये बीवी के साथ पहली रात गुजार रहा था, जब बिलाल की आवाज उसने सुनी तो उसी हालत में दौड़ता हुआ निकल आया, गुस्ल के इतनी भी ताखीर को गवारा नहीं किया। आशिकों का मिजाज ये है, वो महबूब के हुक्म पर अमल तो करते हैं लेकिन ताखीर करना भी गवारा नहीं करते। अल्लाहु अकबर, ये उसी हालत में जनाबत की हालत में आ गया था, इसको फरिश्तों ने गुस्ल किया, आज से इसको गसीबुल मलाइका का लक़ब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद का हज़रा अल्लाहु अकबर। पहली रात का दूल्हा बीवी को छोड़कर सर कटाने के लिए हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आता है। यहाँ तो 5 वक्त मस्जिदों से सदा बुलंद होती है, हम कितना सर झुकाने आते हैं। जो कौम सर झुकाने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा में तैयार न हो, वो कौम सर कटाने के लिए क्या तैयार होगी? एक अंग्रेज मुफक्किर ने बहुत बड़ी बात कही थी कि जिस तरह मुसलमान नमाज जुमा में जमा होते हैं, उस तरह जब तक मुसलमान फज्र में जमा न हो, उस वक्त तक इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये इनकलाब पैदा नहीं कर सकते। कब तक? जब तक ये फजर में जुमा की तरह न आ जाए। तो उसकी कौम ने उस मुफक्किर से पूछा था
کہ جمعہ کی طرح فجر میں آنے سے مسلمانوں کی ترقی کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا جو قوم اپنے نبی کے نام پہ نیل قربان نہیں کر سکتی وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتی؟ انقلاب تو جان دینے والوں سے آتا ہے. عاشقوں کا معاملہ اتنا سستا نہیں رہتا. عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کہ میں کیا بنوں میں؟ تو عارف رومی نے کہا تھا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے. حضرت عارف رومی تک ایک حدیث پہنچی کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے بڑھے تو سرکار نے آگے بڑھتے ہوئے جبریل سے کہا تھا جبریل میں آگے جا رہا ہوں تم بھی چلو. جبریل نے کہا تھا نہیں یا رسول اللہ اگر میں آگے جاؤں گا تو تجلی باری سے چل جاؤں گا. یہ کہا تھا نا جبریل نے. عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کو کبھی نہ نہیں کہتا. ہر بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے لیکن محبوب کو کبھی نہ نہیں کہتا. وہ جبریل تھے فرشتے کے پاس دل نہیں ہے. فرشتہ محبت کر سکتا ہے عشق نہیں کر سکتا. عشق کو اللہ نے صرف انسان کے مقدر میں رکھا. اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس کے پاس دل ہے عشق کرنے والے. فرشتہ محبت کر سکتا ہے عشق نہیں. عشق اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت اس کو کہتے ہیں جب حد میں کی جاتی ہے. جب حدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر وہ عشق میں داخل ہو جاتا ہے. بلکہ یوں کہیے جب محبت کرنے والا اپنا بھی خیال کرے اور محبوب کا بھی خیال کرے تو وہ محب ہوتا ہے. اور وہ جب صرف محبوب کا خیال کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو اس کو عاشق کہتے ہیں. اسی کو میرے امام یوں کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. جب کوئی عاشق ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہتی بلکہ اس کی خبر کو بھی اس کی خبر نہیں رہتی. تو حضرت جبریل محبت کرنے والے تھے. عشق جبریل کے معاملات میں نہ تھا کیونکہ وہ فرشتہ ہے. فرشتے کا اپنا انداز اپنا ہے اور انسان ہے. حضرت انسان کو عشق نے بلند کیا ہے. حضرت انسان کو عشق نے بلند مقام عطا کیا ہے. تو جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. عارف رومی کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے نہ کہنا گوارا نہیں. یہ عاشقوں کی طبیعت ہوتی ہے. اور ہم بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں پھر عشق کا سبق سیکھنا ہوگا. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں. وقت تو تمام ہوا چلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان سرکار غوث اعظم دستگیر جب ننھے سے بچے تھے تو آپ کے کان میں آواز آتی تھی عبد القادر محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے؟ یعنی عشق کرو گے یا عشق کیے جاؤ گے؟ تو آپ اپنی ماں کے پاس ہے امی سے کہا ماں غیب سے ایک صدا آتی ہے میرے کانوں میں کہ محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے. میں کیا کروں کیا جواب دوں؟ ماں نے کہا بیٹا اس پر تیرے مستقبل کا معاملہ ہوگا سوچ سمجھ کے جواب دینا. ایسے نہیں بلکہ ایک کام کر اس فیلڈ کا جو انسان ہے اسی سے مشورہ لے کر جواب دے. کہا کون ماں؟ تو کہا اپنے نکڑ پر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں وہ بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں جا ان سے پوچھ کہ جواب کیا دینا چاہیے. سرکار غوث پاک ننھی سی عمر ہے وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد کہا بابا ایک آواز میرے کان میں آتی ہے کہ محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے میں کیا جواب دوں؟ اس بزرگ نے کہا بیٹے کل آنا میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا. یہ کل کا انتظار کرنے لگے جواب پہ توجہ نہ کی. سوال کی لذت میں اتنے گم ہو گئے تھے کہ جواب پہ توجہ نہ کی. سوچا کہ کل جواب مل جائے گا. جب کل وہاں پہنچے تو بزرگ وہاں سے غائب تھے. ننھی سی عمر تھی ادھر ادھر ڈھونڈا نہیں ملے تو دل میں خیال آیا کیا ماں نے تو کہا تھا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے کیا اللہ والے بھی غلط وعدہ کرتے ہیں جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ اتنا ذہن میں خیال آنا تھا کہ قریب کے نوجوانوں نے کہا شہزادے عبد القادر کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا یہاں ایک بابا بیٹھتا تھا اس کو ڈھونڈا. کہا اچھا وہ کل رات انتقال کر گیا مر گیا وہ اس کا مذہب و مسلک کسی کو پتا نہیں تھا تو لوگوں نے اس کے پیر میں رسی باندھی اور اس کو لے جا کر جنگل میں پھینک دیا. ہم اس کی لاش کو جانتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہو تو ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں
کیونکہ غوث پاک کا گھرانہ اشراف کا گھرانہ تھا اور بچہ بچہ ان کا احترام کرتا تھا، ان کے گھرانے کا احترام کرتا تھا. اٹھا کر لے گئے تو کیا دیکھا؟ بغیر گور و کفن لاش پڑی ہوئی ہے اور چیل کبڑے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. بس وہاں کھڑے رہے، کلیجہ دہل گیا، لیکن دل سے ایک آواز آئی، حضرت ماں نے تو کہا تھا کہ آپ برگزیدہ بندے ہیں اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہیں جواب دوں گا، اور آپ جواب دینے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. تو لاش سے آواز آئی، شہزادے سوال کی لذت میں اتنے گم تھے کہ آپ نے ہمارے جواب پہ توجہ نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دیں گے، ہم نے یہ کہا تھا کل تمہارے سوال کا جواب بن جائیں گے. دیکھو شہزادے، ہم تمہارے سوال کا جواب بن گئے. ہم نے عشق کیا تھا، اس منزل سے گزر رہے ہیں. اگر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عشق کرنا، ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. کیونکہ جو عاشق بنتا ہے پھر کبھی اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. جو عاشق بنتا ہے اس کو اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. اگر یہ ہمت ہے تو عاشق بننا، ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. وہ حسنی حسینی خود تھا، اسی وقت غوث پاک نے کہا اگر اسی منزل کو منزل عشق کرنے ہیں تب تو پہلے میں عاشق بنوں گا اور اس منزل سے گزروں گا. اور پھر غوث پاک جب عاشق بنے تو پھر کیا حال ہوا؟ 36 سال ایسے زندگی کے گزرے، نہ رات کو سو رہے ہیں نہ دن کو سو رہے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. کم و بیش 36 سال تک غوث پاک نے درخت کی پتیاں کھا کے وقت گزارا ہے. بعض بزرگوں نے آپ کی زندگی میں لکھا کہ درخت کی پتیاں کھانے سے آپ کی گردن اخیر عمر تک میں ہری ہو گئی تھی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جو عشق کی منزلوں میں قدم رکھ کر مجاہدے کیے ہیں، اگر وہ پہاڑوں پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں. میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا، مجھے چروائے اور لکڑ ہارے لاوارث میت سمجھ کر بغداد میں لاتے تھے، اور جب مجھ پر گرم پانی ڈالتے تھے مردہ سمجھ کر نہلانے کے لیے تو میں آنکھیں کھول کے کہتا تھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتے تھے تو مر چکا تھا. پھر میں مستانہ وار نعرہ لگا کر جنگلوں کی طرف چلا جاتا، حتیٰ کہ میرے بدن پہ کرتا بھی نہیں ہوتا، ایک لنگی ہوتی اور میرے بدن پہ چپل، میرے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی. اس طرح میں نے بغداد اور عراق کے جنگلوں میں مجاہدے کیے. نہ بغداد والے مجھے جانتے تھے نہ میں ان میں سے کسی کو جانتا تھا. جب میں نے عشق کی منزل کو پار کیا تو میرے اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا، عبد القادر تو عشق کی منزل کو پار کر گیا، اب بتا تجھے چاہیے کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا، اب کیا چاہتا ہے یہ بتا. تو غوث پاک کہتے ہیں میں نے ادب کرتے ہوئے کہا جو تو چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں، بتا تو کیا دینا چاہتا ہے. جب عشق کی منزلیں طے ہو رہی تھی 36 سال تک بھوکے اور پیاسے رہے، لنگی پر بغیر کرتے کے وقت گزارا، چپل بھی پیر میں نہ تھا، بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گرتے تھے اور لوگ اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے مردہ سمجھ کے. سرکار غوث پاک نے ان منزلوں کو پار کیا، لیکن جب عشق کی منزل پار ہو گئی تب قدرت کی طرف سے کیسے ناز اٹھائے جاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا ہے کیا چاہتا ہے؟ کہا تو جو چاہے میں چاہوں. تو کیا دینا چاہتا ہے بتا. ارشاد ہوا تو جس پہ نظر ڈالے ہم اس کو ولی کر دیں گے. سبحان اللہ. غوث پاک نے کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے کہ جس پہ نظر ڈالوں وہ ولی ہو جائے، میرا اس میں کیا فائدہ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، جس زمین کو تو دیکھے اسے سونے کی کر دیں گے. تو عرض کرتے ہیں اس میں میرا کیا فائدہ ہے کہ میں جس زمین کو دیکھوں وہ سونے کی ہو جائے. پھر ارشاد ہوتا ہے تو ہی کہے کیا چاہتا ہے. تو پھر عرض کیا اب تک عاشق تھا اب محبوب بنا لے، اب محبوب بنا لے. تو ارشاد ہوتا ہے جا تو نے ہم نے تجھے اپنا محبوب بنایا. تو جب عاشق عشق کی منزل پار کر رہے تھے تو 36 سال تک لقمہ نہ ملا، کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ منزل عشق سے گزر رہے تھے. لیکن جب محبوب ہو گئے تو پھر بھوکے رہتے ہیں تو ندا آتی ہے عبد القادر کھا لے، تو کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا. تو پھر ندا آتی ہے تجھے میری قسم ہے کھا لے، تجھے میری قسم ہے کھا لے. تو میرے امام پکار اٹھتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. تو عشق کی منزل کوئی آسان منزل نہیں. ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ہماری زندگی کے اندر اطاعت کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اور بغیر اطاعت کے عشق رسول ہو نہیں سکتا. اس سلسلے میں
مجھے عشق و محبت کا ایک امام یاد آ رہا ہے، عشق و محبت کا تاجدار یاد آ رہا ہے، تاریخ عشق جس پہ ناز کرتی رہے گی وہ عاشق رسول یاد آ رہا ہے۔ عشق و محبت کے اس امام کو ساری دنیا خیر التابعین سید التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانتا ہے۔ بس اسی پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اویس اپنے وقت پہ عشق و محبت کا وہ امام ہے کہ تاریخ رہتی دنیا تک عشق اویس کے انمٹ نقوش کو بار بار دہراتی رہے گی، بار بار دہراتی رہے گی۔ یمن کی سرزمین کا قرن کا رہنے والا وہ دیوانہ جسے اویس کہتے ہیں، حضور کے ظاہری دور میں جنم لیا، حضور علیہ السلام کا ظاہری دور پایا، لیکن اویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اٹھا کر دیکھو کشف المحجوب، اٹھا کر کے دیکھو صوفیاء کرام کی کتابیں، تو پتا چلے گا کہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اویس قرنی کی ایک بوڑھی ماں تھی جس کی عمر بہت لمبی ہو چکی تھی اور وہ آنکھوں سے نابینا اور بدن سے نحیف و کمزور ہو چکی تھی۔ بس اس ماں کی خدمت کی وجہ سے ماں نے منع کر دیا، تو اپنے نبی کے دیدار کے لیے نہ جانا۔ تو اویس قرنی نبی کے دیدار کے لیے تشریف نہیں لے کر کے گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے بن دیکھے تو عشق ہو سکتا ہے، لیکن نافرمان ہو کر حضور سے عشق نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں کی نافرمانی کروں گا تو یہ نبی کی نافرمانی ہوگی اور نبی کا دل دکھے گا، اس لیے اویس قرنی حضور کو دیکھنے نہیں گئے۔ البتہ بہت ساری ضعیف روایتوں میں ایک بات ملتی ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں مقبول ہوتی ہے۔ حضرت اویس قرنی اللہ اکبر کیسے عاشق تھے۔ حضور کی بارگاہ میں جانے کا واقعہ پر عرض کرنے سے پہلے عرض کروں، جس کا عشق جتنا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مؤدب اور باادب ہوتا ہے۔ حضرت اویس قرنی اونٹ چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اور اس کی جتنی رقم آتی تھی سب ماں پہ خرچ کرتے تھے، اپنی ذات پہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنی ذات پہ کیا کرتے تھے؟ کھانے کا وقت آتا تو کھجوروں کی گٹلیاں اس کو دھل لیتے، اس کو کوٹ کر پھانک لیتے اور پانی پیتے۔ یہ اویس کی غذا تھی۔ اور جب کپڑے پھٹ جاتے تو آپ جب لوگ کپڑے پھینک دیتے تھے اس کو اٹھا کر کے دھلتے اور اپنے کپڑوں میں پیون لگا لیتے اور پوری رقم ماں پہ خرچ کرتے تھے۔ اور آج ہم بھی عشق کے دعوے دار ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اگر دیار غیر اللہ کے پیسے کمانے لگے تب ماں باپ کو بھول ہی جاتے، ماں باپ سے دولت کو چھپاتے ہیں۔ کیسا وہ عاشق تھا کہ ساری رقم ماں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور حال کیا تھا؟ جب اویس اونٹ چرانے کے لیے جنگلوں میں جاتے نا تو لوگ اویس کو پتھر سے مارتے، تو اویس قرنی کہتے لوگوں مجھے بڑے پتھر سے مت مارا کرو بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو۔ تو لوگوں نے کہا اچھا عشق کا دعویٰ ہے اور پتھروں سے ڈرتا ہے؟ اویس قرنی کہتے ہیں پتھروں سے نہیں ڈرتا، اسی لیے کہتا ہوں مت مارو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مارو بڑے پتھر سے نہیں چھوٹے پتھر سے۔ کیوں؟ بڑوں سے اس لیے مت مارو کہ جب تم بڑا پتھر مارتے ہو تو مجھے چوٹ لگتی ہے، اور چوٹ لگتی ہے تو خون نکلتا ہے، اور خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں بے وضو اپنے محبوب کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو کہ تمہارا بھی کام چلتا رہے اور میں بھی باوضو اپنے محبوب کا نام لیتا رہوں، تمہارا بھی کام چلے میرا بھی کام چلے۔ اویس قرنی حال یہ تھا، ہر صبح ہر شام جب اونٹ چرانے جاتے اس سے پہلے اور اونٹ چرا کر آتے اس کے بعد اپنی ماں کے پاس آتے، ماں کی خدمت کرتے اور ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ماں کے قدم پکڑ کے کہتے امی میرے محبوب کی یاد آ رہی ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ایک جھلک دیکھنے کے لیے جاؤں محبوب کو؟ ماں کہتی بیٹا نہیں، میں نے سنا ہے تیرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، حسن والا ہے، ایسی معصوم اداؤں والا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند گئے تو اسی کے ہو کر رہ گئے۔ ابو بکر جیسا عقل مند اس کا دیوانہ بن کر پھر رہا ہے، عمر جیسا تلوار لے کر کے گیا ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو کر رہ گیا، علی اس کی گلی کوچوں کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ ارے جب بڑے بڑے دانشمند اور عقل مند اس کی بارگاہ میں دیوانے بن گئے، تو پہلے سے دیوانہ ہے بیٹا، تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تو سینکڑوں
ہتھیلی میں دل لے کر کے کھڑے ہیں، لیکن میرے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے بیٹے، میرے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر تو چلا گیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا تو میری خدمت کون کرے گا؟ اس لیے تو نے نہیں جانا، بس دل پکڑ کے رہ جاتے۔ ارے جب ہم لوگوں کو کبھی کبھی مدینہ منورہ یاد آتا ہے، ہم لوگ نقال لوگ، گنہگار لوگ، پاپی لوگ، جب اپنے کو مدینہ یاد آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پوری دنیا ایک دم عجیب سی ہینچ لگنے لگتی ہے جب مدینہ طیبہ یاد آتا ہے۔ جب اویس کو حضور یاد آتے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور جب یاد آتے ہیں نا تو ایسی حضور یاد نہیں آتی، پہلے حضور قبر انور میں ہمیں یاد کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ یاد آتے ہیں۔ جس دن حضور یاد آتے سمجھ لو آج مقدر کا ستارہ عروج پر ہے۔ تو ویسے کرنی صبح اور شام ماں کو کہتے امی جاؤں، حالانکہ ان کی ماں بھی کلمہ پڑھ چکی تھی، لیکن کہتی نہیں بیٹا تو نے نہیں جانا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، حسن والے ہیں، جمال والے ہیں، جو ان کا انہیں دیکھتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اویس صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی حضرت اویس کرنی نے، ماں نے ذہن بنا لیا، نابینا ہو گئی تھی، عمر بہت تھی، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ ایک دن ماں نے ذہن بنا لیا روزانہ کی طرح اویس پھر آئے گا اور آج وہ پھر اجازت مانگے گا، لیکن آج جب وہ اجازت مانگے گا تو میں آج اس کو ایسی بات کہوں گی کہ آج کے بعد پھر وہ کبھی مدینے جانے کا نام نہیں لے گا۔ ماں ذہن بنا کر تیار بیٹھی، اویس کرنی آتے ہیں، ماں کے قدم چھوتی، امی حضور کی یاد آ رہی ہے، کیا میں جا سکتا ہوں حضور کی بارگاہ میں زیارت کے لیے؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا جا، آج تجھے اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ اویس کرنی کی ماں کہتی ہے بیٹا جا، اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے، تو نے 8 پہر کے اندر اندر واپس آنا ہے، اگر تو 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا تو قیامت کے دن بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ 8 پہر میں واپس آنا، جا، اجازت ہے۔ اب یمن سے مدینہ شریف کا فاصلہ 1 مہینے جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے، یعنی جانے آنے میں کم سے کم 2 مہینے، اور آدمی 1 گھنٹہ بھی رکے تو 2 مہینے تو کم سے کم چاہیے۔ اویس کرنی کو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ 8 پہر میں، یعنی آج کے حساب کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر اندر تجھے واپس آنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 2 مہینے کا فاصلہ ہے اور ماں نے کیا کہا؟ 24 گھنٹے میں، انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 8 پہر میں واپس آنا، یعنی 24 گھنٹے کے اندر واپس آنا، اور اگر نہیں آیا تو میں قیامت میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں اگر ماں باپ ناراض ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، شہید ہونے کے بعد بھی اس کو جنت نہیں ملے گی، لیکن چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو اس کو جہنم میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، اس شہید کو وہاں رکھا جائے گا، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ بتاؤ شہید ہو کر بھی اگر ماں باپ ناراض ہے تو جنت نہیں مل سکتی، آراف میں رکھا جائے گا۔ ماں نے کہا قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گی، سن لے اویس، لیکن اگر جانا ہے تو جا۔ اویس عاشق تھے، جیسے ہی سنا ماں نے اجازت دی ہے، کچھ نہیں تھا ساز و سامان، دوڑ نکلے۔ اچھا میں 8 پہر میں آ جاؤں گا، دوڑ نکلے، دوڑتے رہے، اور جیسے خیال آیا اویس یہ گلی تو محبوب کی گلی سے جا کے ملتی ہے اور تو دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، تجھے ادب کا خیال نہیں؟ بس دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ جب دھیرے دھیرے چلتے تو خیال آتا ہے ماں نے کہا 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا تو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گی، اگر امی کا دل دکھا تو محبوب کا بھی دل دکھے گا، اور محبوب کا دل دکھانا عاشق کا کام نہیں ہے۔ تو جب ماں کا خیال آتا تو دوڑنے لگتے، اور حضور کا خیال آتا تو ادب سے چلنے لگتے۔ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کے لیے بعد مکانی کو سمیٹا جا سکتا ہے بطور کرامت، یعنی بہت لمبا فاصلہ بہت شارٹ ہو جاتا ہے ولیوں کے لیے۔ تو اویس تو ولیوں کے سرداروں کے سردار ہیں، خیر التابعین سید التابعین ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی دوڑتے ہیں، کبھی چلتے کبھی دوڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب گرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اویس کبھی دوڑ رہے کبھی چل رہے ہیں، ایسے میں اللہ کو اویس کی یاد اتنی پسند آتی ہے، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین سمٹ جا اور
और मेरे उवैस को मदीना मुनव्वरा से करीब कर दे। अभी सूरज बुलंद ना हुआ था कि उवैस करनी मदीने तैयबा की सरहदों में दाखिल हो गए थे। कहते हैं आज 1450 साल के बाद भी जब आशिक मदीने तैयबा में दाखिल होते हैं तो आज भी उनको हुजूर की खुशबू आती है। उस वक्त तो मेरे आका ज़ाहिरी जिंदगी में जमीन के ऊपर मौजूद थे। उवैस ने जैसे ही सरजमीन मदीने में कदम रखा, अब उवैस अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह दरख्तों को लिपट रहे हैं। कहते हैं दरख्तों तुम कितने खुशनसीब हो, मैं तो एक झलक देखने को बेकरार हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते होंगे। कभी उवैस करनी पत्थरों को उठाते हैं और पत्थरों को उठा के कहते हैं पत्थरों ए पत्थरों, मदीने तैयबा के पत्थरों तुम कितने खुशनसीब हो, मैं तो एक झलक देखने को बेताब हूँ। जब मेरा महबूब चलता होगा तो तुम उसके तलवों को बोसा देते होंगे, उसकी नालैन को चूमते होंगे। रोते जा रहे हैं, पत्थरों को सीने लगाते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी दीवारों को चूमते हैं, कभी दरख्तों को चूमते हैं। ये दीवानगी करते करते उवैस मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे। कोई मिलने वाला मिला तो उवैस ने कहा कि क्या मैं आकाए करीम से मुलाकात कर सकता हूँ? तो कहने वाले ने कहा वो अभी मस्जिद में नहीं है, क्योंकि ये वक्त मस्जिद का नहीं है बल्कि ये वक्त हुजूर के हुजरे में आराम फरमाने का है। अगर मिलना है तो जाओ, आज अम्मा आयशा सिद्दीका की बारी है, उनके हुजरे पे चले जाओ, आका से मुलाकात हो जाएगी और बेहतर है कि नमाज ज़ोहर का इंतजार करो, हुजूर आएंगे तो मिल लेना। लेकिन उवैस के पास टाइम कम था। उवैस करनी सीधा हुजरे आयशा की तरफ बढ़े और अम्मा आयशा सिद्दीका से कहा क्या अल्लाह के हबीब से मैं मुलाकात कर सकता हूँ? अंदर से आवाज आई कौन हो? कहा कि हुजूर जानते हैं मैं कौन हूँ, अलबत्ता इतना बता दे कि मैं यमन से आया हूँ और एक झलक देखने के लिए आया हूँ। अंदर से आवाज आई अभी हुजूर घर में नहीं है, कहीं तशरीफ ले गए हैं, रुको, इतनी दूर से आए हो तो रुको, वो नमाज के वक्त तक वापस आएंगे फिर दीदार कर लेना। कहते हैं हकीकत जबान पे आ ही गई, एक सर्द आग खींची और फूट फूट कर रोने लगे। इतनी तमन्नाएं लेकर एक झलक देखने की माँ से इजाजत लेकर आया था, मगर अफसोस वो तमन्ना भी पूरी न हो सकी। जब दीवानों की तरह रोने लगे तो अम्मा आयशा सिद्दीका ने रोशनदान से देखा तो दीवाना लगता था, कोई पागल और मजनू लगता था कि सर पे कपड़ा बंधा हुआ है। मैं उनको मजनू नहीं कहता, मैं तो उन्हें आका का दीवाना कहता हूँ, लेकिन दिखने में हुलिया ऐसा था दीवानों जैसा। सर पे कपड़ा बंधा हुआ है, हाथ पर सफेद अंडे जैसा निशान है, आंखें बड़ी बड़ी है, बड़ा सा सर है, गोल सा चेहरा है, बड़ी सी दाढ़ी है, बिखरी हुई है और कपड़े के चितड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं और आंखों में आंसू है और आ भर रहा है कि अफसोस एक झलक भी न देख सका। अम्मा आयशा को तरस आ गया, कहा इतनी दूर से आए हो, रुको हुजूर अभी आ जाएंगे, ज़ियारत कर लेना। तो फिर हकीकत ज़बान पे कहा नहीं अम्मी जान, मेरी एक माँ है और वो बूढ़ी और नाबीना है, कमजोर है, मेरे सिवा उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। उसने मुझे 8 पहर की इजाजत दी है, मुझे 24 घंटे में वापस अपने घर पहुंचना है। और माँ ने कहा कि अगर तू 8 पहर में वापस नहीं आया तो कयामत में भी तुझे माफ नहीं करूंगी। ऐ अम्मी जान, अगर मेरी माँ का दिल दुख गया तो मेरे महबूब का भी दिल दुख जाएगा। मैं माँ का दिल दुखाकर अपने महबूब के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अम्मा आयशा सिद्दीका को हैरत हुई, यमन से 24 घंटे में आना जाना कोई कर सकता है? हैरत हुई, सोचा ये दीवाना तो नहीं है, ये दीवानगी में तो नहीं बोल रहा है, इसकी अकल खत्म तो नहीं हो गई है। तब आयशा सिद्दीका ने कहा यमन से 8 पैर में आना जाना। कहा अम्मी जान, जब हुजूर आए ना तो उस वक्त मेरी 2 बातें उन तक पहुंचा देना। रोते हुए कहते हैं मैं उन्हें देख तो नहीं सका और अब मुझे वापस जाना है, क्योंकि माँ को नाराज करूंगा तो महबूब नाराज होगा। मेरी 2 बातें मेरे महबूब तक पहुंचा देना। एक तो ये कहना कि यमन से एक गुलाम आया था और उसने सलाम कहा है, मेरा और मेरी अम्मी का सलाम मेरे आका को पेश कर देना। और फिर दूसरी बात मेरी ये कहना कि हुजूर जब क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत करें तो मुझे और मेरी माँ को भूल न जाएं, मेरी भी शफाअत करें और मेरी माँ की भी शफाअत करें। ये कहकर फूट फूट कर उवैस रोने लगे। अच्छा मैं चलता हूँ। अम्मा आयशा ने कहा तेरा नाम तो बता, तेरा नाम क्या है? कहने लगे नहीं अम्मी जान,
حضور جانتے ہیں کہ میرا نام کیا، بس اتنا کہنا کہ کوئی آنے والا قرن سے آیا تھا اور زیارت نہ کر سکا تو دو باتیں کہہ گیا ہے، ایک تو میری ماں کا سلام اور حضور قبول کرے اس سلام کو، اور دوسرا یہ کہ جب قیامت میں حضور امت کی شفاعت کرے تو مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائے، میری اور میری ماں کی شفاعت کرے۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اویس نکل گئے۔ ابھی اویس نے مدینہ منورہ کی سرحد کو چھوڑا بھی نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں آئے اور دائیں بائیں دیکھ کر کہتے عائشہ کوئی آیا تھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ اما عائشہ نے کہا آقا یہاں تو روز ہی آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ آقا فرماتے عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے۔ آج میں مدینے کی فضاؤں میں اپنے عاشق کی خوشبو کو محسوس کروں۔ کون آیا تھا عائشہ؟ اب اما عائشہ نے کہا حضور ایک ایسا بندہ تھا جس کے سر پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، چرواہوں کی طرح ہولیا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، چتڑے اڑ گئے تھے کپڑوں کے اور داڑھی بکھی سا چہرہ تھا، بڑی سی آنکھیں تھی، روتا تھا، کہتا تھا یمن سے آیا ہوں اور میری ماں ہے اور میری بوڑھی ماں نابینا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، 8 پیر کا وقت لے کر آیا ہوں، اگر دل دکھے گا ماں کا تو محبوب کا بھی دل دکھے گا۔ حضور یہ سن کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا میرا اویس رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور عاشقوں کے نام بھی جانتے ہیں، علاقے بھی جانتے ہیں، کوئی عاشق تو ہو جائے، کوئی عاشق تو ہو جائے، حضور اس کے نام بھی جانتے ہیں، اس کا نسب بھی جانتے ہیں، اس کا علاقہ بھی جانتے ہیں، اس کا حلیہ بھی جانتے ہیں۔ اما عائشہ نے پورا حلیہ بتایا لیکن ایک بات بھول گئی، تو آقا نے فرمایا کیا اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا، کبوتری کے انڈے جیسا سفید نشان تھا؟ کہا یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں اچھا وہ اویس تھا، اویس۔ آقا فرماتے عائشہ جانتی وہ کون تھا؟ اس کی حضور جانے اور حضور کا رب جانے۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا یہ وہ مرد ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان میری اللہ۔ امت کو بے حساب جنت عطا کر دے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ اگر اس یہ دعا کرے تو میری امت بے حساب جنت میں جائے۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ اس کو یہ جس نے حضور کو نہیں دیکھا اور اس مرتبے پہ پہنچ گیا کہ دعا کرے تو امت کی بے حساب مغفرت ہو جائے، اس کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ آقا فرماتی عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار بن گیا میری اطاعت کی وجہ سے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا تو 70,000 فرشتوں کو اویس کا ہم شکل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی نہ پہچانے اور میں کسی کو نہ پہچانوں، صرف میرا محبوب مجھے پہچانے اور میں محبوب کو پہچانوں۔ ایسا گمان ان کی بنا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہ پہچانے اور میں کسی کو نہ پہچانوں اور میں میرے محبوب کو جانوں، میرا محبوب مجھے جانے۔ تو آقا فرماتے ہیں جب یہ قیامت میں آئے گا تو 70,000 فرشتے اس کے ہم شکل ہوں گے، کوئی کہے گا اویس وہ ہے، کوئی کہے گا وہ ہے، کوئی کہے گا وہ ہے، کوئی کہے گا وہ ہے۔ حقیقی اویس کو کوئی پہچانے گا نہیں کیونکہ اس کی دعا ہے کہ میرے محبوب کے سوا مجھے کوئی نہ پہچانے۔ یہ ہے عاشقوں کی طبیعت، یہ ہے عاشقوں کا انداز۔ اب بتائیں اس آئینے میں ہم دیکھیں ہم میں کون کون عاشق رسول ہے؟ عاشق کہلانا آسان ہے، عاشق بن جانا بہت مشکل ہے۔ آئیے عاشق بننے کی کوشش کریں، دنیا قدموں میں رکھتی جائے گی۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کمر چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر خصم کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے نہیں ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو ان کے عشق کی خیرات عطا کرے، ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنائے، ہمارے نسلوں کو عاشق رسول بنائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا نبی سلام